یہ کہانی ہے رانو چڑیا کی اور بوڑھی کوی کی۔ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ رانو چڑیا پریشان تھی کہ باہر کیسے جاؤں اور سوکھی لکڑیاں لے کر آؤں۔ پھر اس کا بیٹا کہتا ہے کہ مما مجھے پکوڑے کھانے ہیں، آپ نے کہا تھا پکوڑے بناؤں گی۔ پھر وہ کہتی ہے کہ بیٹا بارش رک لینے دو، پھر میں پکوڑے بنا دوں گی، لکڑیاں لاؤں گی تو پھر بناؤں گی۔ پھر وہ کوی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے پاس کچھ سوکھی لکڑیاں ہیں؟ تو کوی کہتی ہے کہ نہیں، میرے پاس تو کوئی سوکھی لکڑیاں نہیں ہیں، میں نے تو ابھی کوے کو چائے بنا کر دینی ہے۔ وہ کہتی ہے آج جنگل میں جاتے ہیں اور جا کر سوکھی لکڑیاں لے کر آتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے تم جاؤ، میں نے ابھی نہیں جانا، میں اس کو چائے بنا کر دے دوں کوے کو۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ پھر وہ کالی کوی بھی چلی جاتی ہے اور رانو چڑیا بھی لکڑیاں لینے چلی جاتی ہے۔ پھر کالی کوی دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی کوی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بیٹی مجھے یہ لکڑیاں میرے سر پر رکھ دو۔ وہ کہتی ہے کہ چلو میں ہی اٹھا کر لے جاتی ہوں۔ وہ اس کے دل میں لالچ آ گیا کالی کوی کے کہ میں لکڑیاں یہاں سے لے جاؤں گی، یہ کون سا میرے پیچھے آئے گی۔ جب لکڑیاں لے کر وہ پیچھے پیچھے جاتی ہے تو وہ رستہ دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ میں اب چلی جاتی ہوں واپس۔ تو وہ اس کی لکڑیاں لے کر بوڑھی کوی کی چلی جاتی ہے۔ جب بوڑھی کوی وہاں جاتی ہے اور دیکھتی ہے پیچھے مڑ کر اور اپنے گھر کے سامنے بیٹھتی ہے تو کہتی ہے کہ وہ ساری لکڑیاں کوی لے گئی ہے۔ جب وہ روتی ہے تو وہاں سے رانو چڑیا گزر رہی ہوتی ہے اور اس کو آواز دیتی ہے کہ چڑیا چڑیا مجھے تھوڑی سی سوکھی لکڑیاں دے جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اماں جی، میں آپ کو سوکھی لکڑیاں دے دیتی ہوں اور ساتھ میں آپ کا کھانا بھی بنا دیتی ہوں، آپ بہت بوڑھی ہیں۔ وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے۔ جب وہ کھانا بناتی ہے تو بوڑھی کوی اس کو آدھا کھانا دے دیتی ہے، دال چاول۔ وہ کہتی ہے میرے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں اتنی بوڑھی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، تم آ کر روزانہ میرے لیے کھانا بنا جایا کرو اور اپنے لیے کھانا لے جایا کرو۔ تو وہ کہتی ہے چڑیا کہ ٹھیک ہے، رانو چڑیا کہتی ہے میں لے جایا کروں گی اور آپ کو کھانا بنا کر دے دیا کروں گی۔ بوڑھی کوی کہتی میرے پاس بہت کچھ ہے، تم کھانا لے جایا کرو۔ کوی نے کوے کو بتایا کہ اس طرح میں نے لکڑیاں بوڑھی کوی کی چرا لی۔ وہ کہتا کہ تو نے بہت اچھا کیا۔ پھر جب وہ ایک دن کہنے لگی کہ گھر میں ابھی آلو پیاز نہیں ہے تو میں رانو سے پکڑ کر آلو لاتی ہوں۔ پھر وہ رانو کے گھر جاتی ہے اور آلو پکڑ کر لاتی ہے۔ جب وہ آلو لینے آتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ رانو آلو ہے؟ تو وہ کھچڑی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا کھچڑی دے کر بہت خوش ہوا اور وہ کھچڑی کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ آلو لے جاؤ، میں نے اور میرے بیٹے نے تو کھچڑی کھا لی ہے۔ وہ کہتی کہاں سے آئی ہے؟ پھر اس نے بتایا کہ ایک بوڑھی کوی تھی، اس کی لکڑیاں کوئی لے گیا تو وہ بیچاری رو رہی تھی، میں نے اس کو کھانا بھی بنا کر دیا اور اپنی لکڑیاں بھی دی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم روزانہ آ جایا کرو اور کھانا بنا کر دے جایا کرو اور اپنے لیے لے جایا کرو۔ کوی کے دل میں پھر لالچ پیدا ہو گیا اور وہ اڑ جاتی ہے۔ کوے کو کہتی ہے جا کر کہ میں اس بوڑھی کوی کا کھانا میں بنایا کروں گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم جا کر کہنا اس سے۔ پھر وہ ایک دن بوڑھی کوی کے پاس گئی اور بارش بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو کھانا بنا کر دیا کروں گی، میں چڑیا سے بھی اچھا کھانا بناتی ہوں۔ وہ کہتی چلو ٹھیک ہے اندر آ جاؤ، تم لڈو بنا کے مجھے دو۔ جب وہ اندر جاتی ہے تو بوڑھی کوی دروازہ لگا لیتی ہے۔ پھر وہ اچھا خاصا اس کوی کی دھلائی کرتی ہے اور پھر کوی آوازیں دیتی ہے کوے کو کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ وہ جب یہ آواز اس کے بیٹے اور کوے کے کان میں پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو تمہاری مما کی آواز لگ رہی ہے۔